السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آج ہم عید اضحیٰ منا رہے ہیں، یعنی ایسی عید جو قربانیوں کی عید ہے۔ اس قربانی کی یاد میں عید ہے جو آج سے 4000 سال پہلے قربانی کے نئے معیار قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدوں نے اپنی طرف سے پیش کر دی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک گردن کے خدا تعالیٰ کی راہ میں کاٹنے اور کٹنے کو اس لیے روک کر صدقت رویا، یعنی تو نے اپنی خواب پوری کر دی، اور گویا
گردن کٹوانے کی قربانی قبول ہو گئی کا اعلان فرمایا تھا کہ اس ایک گردن کٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ذبح عظیم کی مثال قائم کرنا چاہتا ہے، ایسی ذبح عظیم جس کا معیار ایک گردن کٹوانے سے بہت بلند ہونے جا رہا تھا۔ جب وہ عظیم نبی پیدا ہونا تھا جس نے نہ صرف خود خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار اور مستعد رہنا تھا، بلکہ اپنے ماننے والوں میں بھی وہ روح پھونکنے والا تھا جو ہر لمحہ قربانیوں کے نئے سے نئے معیار قائم کرنے والے بنتے چلے جانے والوں کی روح تھی۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ قربانیوں کے عجیب رنگ قائم ہوتے چلے گئے، معیار قربانی کی عجیب مثالوں کے نمونے ابھرنے لگے۔ ان قربانیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہمارا پیارا خدا ہمارے اس عمل سے راضی ہو۔ اگر صبر اور حوصلے کی قربانی دینی ہے تو یہ لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر لمحہ تیار تھے۔ اگر مال کی قربانی کا وقت آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تیار تھے۔ اگر جان کی قربانی کا وقت آیا تو ایسے نمونے قائم ہوئے کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا۔ ان کی جان کی قربانی کے شوق کو دیکھ کر، اس حالت شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ یوں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں رکھتے جسے وہ خرچ کریں۔ یہ خرچ صرف مال کا خرچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کے لیے کہا گیا تو اس وقت یہ حالت تھی۔ سفر لمبا تھا تو سواری کی ضرورت تھی جو ان لوگوں کو میسر نہیں تھی، غریب لوگ تھے، بلکہ ان کے غربت کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اور بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں جوتی ہی مل جائے تو ہم بھی اس لمبے سفر میں پیدل ہی ساتھ چل پڑیں، سفر میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں سواری کے لیے گھوڑا نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہم تو صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ جوتی ہی مل جائے تو ہم سفر میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن اس ابتدائی زمانے میں اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ تمام صحابہ کو، ایسے غریب صحابہ کو جوتیاں ہی میسر کر دی جاتی جو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یقیناً وہ مومن تھے جو قربانی کا شوق رکھنے والے ہیں۔ جب ان کو یہ انکار ہوا کہ جماعتی طور پر ہم تمہارے لیے نہ ہی جوتیاں میسر کر سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی سواری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میسر نہیں ہو سکتی، خود اگر انتظام کر سکتے ہو تو کر لو، اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کاش ہم اس قابل ہوتے
تو ہم بھی یہ ثابت کرتے کہ ہم بھی کسی قسم کی قربانی سے ڈرنے والے نہیں۔ یہ مال اور جان خدا کا ہے، ہم تو قربان کرنے کے لیے ہر وقت بے چین ہیں اسے۔ اور پھر موقع ملنے پر ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط نہیں تھے، وہ بہانے بنانے والے نہیں تھے۔ بس قربانی کرنے کی خواہشات اور عمل نے ہی ان کو وہ مقام دلوایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سند سے نوازا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ بس جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدقت الرؤیا کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی، تو ان کی نسل میں سے پیدا ہونے والے عظیم نبی نے ذبح عظیم کا وہ عظیم اسوہ قائم فرمایا، اور اسوہ قائم فرما کر اپنے ماننے والوں کی قربانیوں کے بھی وہ معیار قائم فرما دیے کہ جس نے انہیں رضی اللہ عنہم کا اعزاز خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشوا دیا۔ بس یہ عشق و وفا کے کھیت ہیں جو قربانیوں کے معیار قائم کرتے ہوئے پنپتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے بدلے دنیاوی ساز و سامان بھی بعد میں مہیا فرما دیے، ملک بھی عطا فرما دیے، حکومتیں بھی عطا فرما دیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بے شک بعض مسلمان حکومتوں کے پاس دنیاوی دولت تو ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی رضا کا وہ مقام نظر نہیں آتا جس سے خدا کی قربت کا پتہ چلے۔ پھر دولت ہوتے ہوئے بھی غیر مسلم حکومتوں کے اشارے پر چلتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے اپنی قربانیوں کے پھل کھاتے ہوئے دنیا کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنا دیا تھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا یورپ تک میں لہرایا، جب قربانی کے معیار کو بھول گئے تو بعض ملکوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ جب اسلام کی تبلیغ کے بجائے لالچوں نے دل میں راہ پا لی تو حکومتیں بھی کمزور ہو گئیں اور عزت بھی گئی۔ آخر سب کچھ ہاتھ سے دھونا پڑا، اور آج وہ عزت اور وقار قائم نہیں مسلمان ملکوں کو۔ آج اگر رد عمل کے طور پر کوئی طاقت ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلمانوں میں سے جو اپنے زوم میں اسلامی نظام رائج کرنا چاہتی ہے، تو وہ بھی ایسے غیر تربیت یافتہ لوگوں کی ہے جو اسلام کا نام روشن کرنے کے بجائے اپنی متشددانہ سوچ کی وجہ سے غیر مسلم دنیا میں اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور اپنے معصوم مسلمانوں کو ظالمانہ طریق پر قتل و غارت اور لوٹ مار کر کے ختم کر رہے ہیں۔